أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اور اگر جلدی پہنچائے اللہ پاک للناس لوگوں کو الشر برائی یعنی تکلیف استعجالهم جس طرح وہ جلدی مانگتے ہیں بالخیر بھلائی لقضی تو البتہ پوری ہو الیہم ان کی طرف اجلہم ان کی مہلت یعنی ان کی عمر فنظر تو ہم چھوڑتے ہیں الذین ان لوگوں کو لا یرجون جو امید نہیں رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یا مہول سرگرداں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اور جب پہنچتی ہے انسان کو الضر کوئی تکلیف دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے لجنبہ پہلو کے بل او قاعدا یا بیٹھ کر او قائما یا کھڑے یعنی ہر حال میں فلما کشفنا پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اس سے ضرہ اس کی تکلیف مرہ وہ گزر جاتا ہے روٹ جاتا ہے کأن لم یدعنا گویا کہ اس نے ہمیں نہیں پکارا تھا الی ضر کسی ایسی تکلیف کی طرف مسہ جو اس کو پہنچی تھی کذالک اسی طرح زینہ ہم مزین کرتے ہیں للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے ما کانوا یعملون وہ جو وہ کرتے تھے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کی القرون قومیں من قبلکم تم سے پہلے لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا وجاءتهم اور آئے تھے ان کے پاس رسلهم ان کے پیغمبر بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ وما كانوا ليؤمنوا اور وہ نہیں تھے کہ ایمان لائے کذالک اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم لوگوں کو ثم جعلناکم پھر ہم نے تم کو بنایا خلائف نائبین ان لوگوں کے فی الارض زمین میں من بعدہم ان کے بعد لننظر تاکہ ہم دیکھ لیں کیف تعملون کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو گزشتہ آیات میں اللہ پاک نے منکرین اور مومنین کا موازنہ فرمایا تھا اور اس کے ضمن میں ان لوگوں کی مذمت فرمائی تھی جو اللہ پاک کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے موجودہ آیات میں اللہ جل جلالہ تفصیل کے ساتھ ان کے مزید حالات ذکر فرما رہے ہیں فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اگر اللہ پاک لوگوں کو تکلیف اور برائی اس طرح جلدی پہنچائے استعجالا بالخیر اے کا استعجال بالخیر جس طرح وہ بھلائی کو جلدی مانگتے ہیں لقضی الیہم اجلہم تو ان کی مہلت پوری ہو زندگی ختم ہو فوراً ان کو موت آئے عذاب ان پر آئے دنیا میں انسان اپنے لیے بھلائی چاہتا ہے اور دل سے اس کی چاہت ہوتی ہے کہ بھلائی اس کو پہنچے مال کی ضرورت ہو تو مال جلدی طلب کرتا ہے اولاد کی ضرورت ہو تو فوراً چاہتا ہے کہ اولاد ملے کوئی بھی نعمت ہو تو اس کے ملنے میں وہ جلدی کرتا ہے
اور بعض دفعہ انسان اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے، یا بد دعا کرتا ہے اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ کافر لوگوں نے کہا اللہم ان کان ذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، یا اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، سچ ہے، اور ہم اس کے باوجود اس کا انکار کرتے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل کر۔ تو دیکھو اپنے لیے پتھروں کی بارش مانگ رہے ہیں، اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں، یا کوئی آدمی دنیا کی تکالیف سے تنگ آ کر اپنے لیے موت مانگتا ہے، تکلیف مانگتا ہے، یا کوئی اپنی اولاد سے تنگ آ کر ان کے لیے بد دعا کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی بد دعاؤں کو جلدی قبول نہیں کرتے۔ نعمت کے دینے میں بھی اس کی مصلحت ہوتی ہے کہ کب کس کو کتنی نعمت دینی چاہیے، اور تکلیف کی چیز دینے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک لوگوں کی چاہتوں کو دیکھتا، لوگوں کے اعمال کو دیکھتا اور جلدی کرتا، جس طرح انسان جلد باز ہے، تو اس دنیا میں کوئی بھی زندہ نہ ہوتا۔ ہر کسی پر اس کے اعمال کی وجہ سے یا بد دعاؤں کی وجہ سے یا کسی دوسرے کی بد دعا کی وجہ سے عذاب آیا ہوتا۔ لیکن اللہ جل شانہ ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ تو اب اس کو گزشتہ کے ساتھ لگاؤ، جو اللہ پاک کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کے بارے میں فرمایا تھا اولئک مأواہم النار، وہ جہنمی ہیں۔ اور موجودہ آیت کریمہ میں بتایا کہ دنیا میں بھی اللہ پاک ان کو عذاب دیتا ہے، لیکن اپنی مصلحت کی بنیاد پر، کبھی جلدی اور کبھی دیر سے۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، بس ہم چھوڑتے ہیں ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشیوں میں سرگرداں۔ اس میں مہلت کی حکمت بتائی کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈھیل ہے، مہلت ہے تاکہ وہ اپنی سرکشیوں میں حیران پھرتے رہیں، اس میں بڑھ جائیں اور اللہ جل شانہ کے بڑے عذاب کے مستحق بن جائیں۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ناشکر انسان سے شکوہ کرتے ہیں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اور جب پہنچتی ہے ناشکر انسان کو، الف لام کے ساتھ خاص ہو گیا، خاص انسان، ناشکر انسان، اس کو پہنچتی ہے الضر، تکلیف، دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے، پہلو کے بل، بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، یعنی ہر حال میں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اللہ پاک کو پکارتا ہے۔ مالی تنگی ہوتی ہے، جسمانی بیماری ہوتی ہے، کوئی آفت، مصیبت، تکلیف ہوتی ہے دنیا کی، تو اس کو اللہ یاد رہتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی تکلیف، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، تو وہ گزر جاتا ہے، چلا جاتا ہے، گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ایک ایسی تکلیف کے لیے جو اس کو پہنچی ہے۔ تو یہ کامل انسان کی علامت نہیں ہے جو تکلیف میں اللہ پاک کو پکارے اور راحت میں اللہ پاک کو بھول جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ پاک کو راحت میں یاد رکھ، وہ تجھے تیری تکلیف میں یاد رکھے گا۔ تو یہاں ایک اور بات وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ غافل ہے اللہ پاک سے، نماز نہیں پڑھتا، ذکر نہیں کرتا، اللہ پاک سے نہیں مانگتا، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس پر کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی، پریشان ہو گیا، تو اس نے نماز شروع کی، دعائیں شروع کی، ذکر اذکار، اللہ پاک کو یاد کرنا شروع کیا، وظائف پڑھنے شروع کیے۔ تو اس کی ممانعت نہیں ہے اس آیت میں، یہ تو خود قرآن کریم اس کی ترغیب دیتا ہے کہ جب تمہیں تکلیف پہنچے تو تم اللہ پاک کی طرف رجوع کرو، اس کے سامنے گڑ گڑاؤ، اس کے سامنے عاجزی کرو۔
یہ تو خود مطلوب اور مقصود ہے۔ ہاں اس کی مذمت ہے کہ تکلیف میں یاد کرے اور جب تکلیف گزر جائے تو پھر غافل ہو جائے، اس بات کی مذمت کی گئی ہے۔ اگر پہلے سے غفلت تھی اور پھر تکلیف کی وجہ سے تنبیہ ہو گئی اور راستہ درست کر لیا، اعمال شروع کر لیے، اللہ پاک کو یاد کرنا شروع کر دیا، تو جب وہ تکلیف ہٹ جائے تو پھر اس کو چھوڑے نہیں، اس کو برقرار رکھے، نماز کو اور اللہ پاک کی یاد کو اپنا وظیفہ بنائے رکھے، پھر اس کی مذمت نہیں ہے۔ لیکن اگر غفلت میں اللہ پاک کو بھول جائے، تکلیف میں راحت میں اللہ پاک کو بھول جائے، تکلیف میں یاد کرے پھر راحت میں پھر بھول جائے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی مذمت فرما رہے ہیں۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، اسی طرح ہم مزین کرتے ہیں حد سے گزرنے والے لوگوں کے لیے ان کے اعمال۔ مشرک لوگ اور ناشکرے لوگ، اللہ پاک کے نافرمان لوگ، ان کو جب راحت ملتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس راحت کے مستحق سمجھتے ہیں، اور پھر وہ بیماری سے شفا کو، غربت سے مالداری کو اور حالات کی سازگاری کو حالات اسباب کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ اس وجہ سے صحت مل گئی اور اس وجہ سے راحت مل گئی، اللہ پاک کو بھول کر اسباب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک بھی فوراً پھر وہ نعمت واپس نہیں چھینتے، مہلت دے دیتے ہیں تاکہ مزید یہ اس میں بڑھ جائیں اور خوش ہو جائیں اپنے اعمال پر اور اللہ جل شانہ کے بڑے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ کیونکہ چھوٹا عذاب اور تکلیف اس لیے آتی ہے تاکہ آدمی راہ راست پر آ جائے۔ جب کئی دفعہ اللہ پاک کی طرف سے تنبیہ ہو جائے اور بار بار آدمی اس موقع کو ضائع کر دے تو پھر یک بار اللہ جل شانہ کا ایسا عذاب آتا ہے جس میں پھر اس آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور سنبھلنے کی توفیق نہیں ملتی، اللہ پاک کے سامنے جاتا ہے اس حال میں کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ آدمی اللہ پاک کے عذاب کا پھر مستحق ہوتا ہے۔ جاؤ بھائی تشریف لے جاؤ۔